صبر آپ کی عبادت، آپ کی محرومی آپ کی عبادت کا دروازہ بنے، آپ کی نافرمانی کا سبب نہ بنے۔ اللہ نے دیا ہے تو نعمت ہے، لیکن امتحان ہے۔ شکر گزار بنو گی، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گی، یہ بہت اچھی بات۔ زندگی صبر و شکر کا نام۔ صبر کرنے کے نتیجے میں یہ بات جو بری تھی، نقصان دہ تھی، یہ بھی اس کے حق میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہو جاتی ہے۔ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مومن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ بھی اس کے لیے امتحان ہے۔ یہ دنیا پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو نہیں دیتا۔ کائنات تقسیم کے اصول پر قائم ہے۔ آج آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان یا موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہم میں سے ہر آدمی گزرتا ہے۔ سوسائٹی میں ہم میں کے سبھی افراد اس صورتحال کو دیکھتے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا کہ یہ دنیا پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو نہیں دیتا۔ کائنات تقسیم کے اصول پر قائم ہے۔ رب العالمین کی نعمتیں، اور ہر نعمت صرف رب العالمین کی ہے، لیکن رب کی یہ نعمتیں رب سب کو نہیں عطا کرتا۔ کسی کو کچھ دیتا ہے تو دوسری کسی چیز سے محروم رکھتا ہے، یا کسی کو کچھ اور دیتا ہے تو کسی اور چیز سے اسے بالا مال کر کے اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی تقسیم برابر نہیں رکھی۔ اب جب نعمتوں کی تقسیم برابر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ بھی اس کے لیے امتحان ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت نہیں عطا کی، محروم رکھا ہے، وہ بھی محرومی اس کے لیے امتحان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں مزید یہاں الفاظ آئے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ سِوَى الْمُؤْمِنِ، اور یہ صورتحال کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، سب اس کے حق میں انجام کے اعتبار سے اچھا ہی ہو، یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ کیسے مومن کی زندگی میں جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اصابتہ السراء شکر، اب اسے کچھ نفع پہنچانے والی، خوش کرنے والی بات میسر آتی ہے، اس کے ساتھ خود بھی اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ پہلے نعمت ملی، یہ اچھا ہوا، اور بعد میں اس نے شکر گزاری ادا کی تو مزید اس کے حق میں اچھا ہوا، تو یہ تو اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، صبر، محرومی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف کا سامنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو نقصان دہ ہے انسان کے حق میں، یہ بھی اگر ہوتی ہے، صبر، تو یہ مومن بندہ اس پر صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے کے نتیجے میں یہ بات جو بری تھی، نقصان دہ تھی، یہ بھی اس کے حق میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ بات میری اور آپ کی زندگی سے جڑی بڑی ہی اہم بات ہے۔ زندگی صبر و شکر کا نام ہے۔ زندگی جو ہے وہ صبر اور شکر کا نام ہے، اس لیے کہ زندگی یا تو نعمتوں کے پانے کا نام ہے یا محرومی کا نام ہے۔ ہم دو میں سے کسی ایک حالت میں جی رہے ہیں۔ کوئی بھی نعمت آپ لے لیں، دنیا کی کوئی بھی نعمت آپ لے لیں، یا تو ہم اس سے مالا مال ہیں یا اس سے ہم اور آپ محروم ہیں، دو ہی حالتیں ہمارے پاس ہو سکتی ہیں۔
اب یہ دونوں کی دونوں صورتیں ہم اپنے حق میں بہتر بنائیں، یہ اس حدیث کا سیدھے پیغام۔ اللہ نے دیا ہے تو نعمت ہے، لیکن امتحان ہے، شکر گزار بنو گی، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گی، یہ بہت اچھی بات۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرومی مقدر کی، کچھ بھی نہیں دیا، مثال کے طور پر مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، گھر مکان ہے، پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، یا پھر یہ کہ اولاد کی نعمت ہے، صحت و تندرستی ہے، علم ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بے شمار نعمت، ان میں سے کسی بھی نعمت سے محروم کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ بھی آزمائش ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ صبر کرو۔ صبر آپ کی عبادت، آپ کی محرومی آپ کی عبادت کا دروازہ بنے، آپ کی نافرمانی کا سبب نہ بنے، آپ کی طرف سے رب العالمین سے شکوہ اور شکایت کا دروازہ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر محروم رکھا ہے تو اس پہ صبر کرنا سیکھیں کہ آپ کا جو صبر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب آپ اپنی محرومی کو بھی عبادت میں بدل لیتے ہیں، کان خیر اللہ، تو یہ آپ کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اور اس طرح یوں کہیے مومن کی زندگی میں جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے سب اچھا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ، انجام کے اعتبار سے۔ تو اس حدیث میں جو بات اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کی بہت بڑی سچائی، اور وہ سچائی کیا ہے؟ ہم اسی امتحان میں جی رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اس امتحان میں جی رہا ہے، یا تو صبر کے امتحان میں ہے یا شکر کے امتحان میں ہے۔ بھائیو، زندگی کو جب امتحان سمجھیں گے تو پھر زندگی کی ان تمام صورتحال، محرومی کی ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے کی، اسے بھی ہم امتحان سمجھیں گے، اور ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بنیادی بات کو ذکر کرنے کے بعد میں آپ کے طرح آپ کو لے کر چل رہا ہوں، نعمتوں کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلی بات، انسان کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے صبر کے امتحان میں لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، شکر کے امتحان میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ نعمتوں کے سلسلے میں کئی باتیں، سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مصیبت پر صبر کریں، مشکل ہوتا ہے، صبر آسان نہیں، صبر مشکل ہے۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ذالک لمن عزم الامور، کہا صبر کرنا جو ہے یہ جوان مردوں کا کام ہے، آسان نہیں ہوتا، صبر مشکل ہے، لیکن صبر کے امتحان میں کامیاب ہونے والے لوگ شکر کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزاری کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ شیطان نے بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مہلت مانگی نا کہ مجھے مہلت دے، میں آدم اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو اس نے آدم علیہ السلام کے اور ان کے اولاد کے بارے میں یہ بھی کہا تھا اللہ کے سامنے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ ان بنی آدم یا آدم کے اولاد میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ کسی مصیبت زدہ آدمی کا دین و ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہنا جتنا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بندگی کی راہ پہ ثابت قدم رہ جائے۔ کیوں؟ نعمتیں آدمی کے دل و دماغ پہ پردہ ڈال دیتی، آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نعمتوں میں جینے والا بندہ اکثر غافل ہو جاتا ہے، وہ مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، وہ نعمتوں کی لذت میں کھو جاتا ہے۔ نعمتوں کے ملنے کے بعد اسے یاد منعم کی نہیں رہ جاتی، انعام کرنے والے، نعمتوں کے دینے والے کی یاد اکثر نہیں رہ جاتی۔ انسان نعمتوں کے امتحان میں اکثر ناکام ہوتا ہے۔ یہ پہلی وہ بات ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھ۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن و سنت میں آپ بار بار دیکھیں گے، میں اس سے آگے بڑھ کر بہت جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی ہم اور آپ کو سکھائی، اس میں آپ دیکھیے کہ ہر جگہ تقریباً آپ کو یہ الفاظ ملے گے، الحمدللہ، الحمدللہ،
الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، پینے کے بعد الحمدللہ، سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ، قضاء حاجت سے نکلنے کے بعد الحمدللہ. یہ الحمدللہ اسی نعمت کا اعتراف ہے، اللہ کے انعامات کے اعتراف کی ایک شکل ہے کہ آدمی الحمدللہ کہتا ہے. تو نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس نعمت کے امتحان میں لوگ زیادہ ناکام ہوتے ہیں، ہم ناکام نہیں ہوگے، ہم ناکام نہیں ہوں گے. نعمتوں کے امتحان میں ہم خود کو کامیاب کریں گے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں فکر ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا نعمتوں کے بارے میں، دیکھو انسان کی طبیعت اور مزاج اور سوچ بہت الگ ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی 10 میں سے 9 نعمتیں ہونا، ایک نعمت نہ ہو تو حاصل نعمتوں کا اسے ادراک اور شعور اور احساس نہیں رہتا. جس نعمت سے محروم ہے اصل میں اسی کی شکایت میں آدمی جیتا ہے. سبحان اللہ، انسان بڑا عجیب ہے. اسی لیے آپ دیکھو کسی بھی انسان سے بات کرو وہ اپنی اپنی محرومیوں کا تذکرہ کرتا ہے. کوئی صحت کی طرف سے پریشان ہے، صحت کی شکایت کر رہا ہے. کوئی کاروبار میں پریشان ہے، کاروبار کی شکایت کر رہا ہے. کوئی گھر بار کے معاملات، دینی بچوں کے معاملات سے پریشان ہے، وہ اس کی شکایت کر رہا ہے. کوئی کسی اور مسئلہ، کوئی کسی اور مسئلے کو لے کر شکایت کا جذبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا جب خواتین آپس میں مل بیٹھتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، کسی بھی موضوع سے شروعات ہو اخیر میں بات آتی شکو شکایت پر. مرد حضرات آپس میں ملتے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ہاں الحمدللہ، ہنسی کھیل کود کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بات آ جاتی ہے اپنی محرومی، پریشانی، مشکلات کی طرف. انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اکثر انسان احساس محرومی میں، جو کہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں سے محروم رکھا ہے دنیا کے اندر، تو انسان احساس محرومی میں ڈوبنے کے بعد اکثر نعمتیں جو حاصل ہیں ان کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعین، ان کی زندگی کا ایک بڑا پیارا واقعہ جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی عبرت اپنے اندر رکھتا ہے. یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس آدمی نے آ کر ان سے شکایت کی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا. مالی پریشانی تھی، تنگ دستی تھی، فاقہ تھا، پریشان تھا کہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں. انہوں نے یہ دیکھا کہ اس آدمی کی شکایت بجار، یعنی ہاتھ میں اس کے پیسہ نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، واقعی معنوں میں پریشان حال ہے، تنگ دست آدمی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تنگ دستی کے احساس میں اس قدر زیادہ ڈوبا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے تک چلا گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومی کے احساس میں ڈوبا ہے، اپنی نعمتوں کا اسے احساس نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا اس بندے کو نعمتوں کا احساس کروانا چاہیے. تو انہوں نے طریقہ اپنایا. کیا طریقہ اپنایا معلوم ہے؟ انہوں نے اس آدمی سے کہا دیکھو تمہاری شکایت بجا ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں 1,00,000 درہم دے سکتا ہوں. اور 1,00,000 درہم کا مطلب کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں، بہت بڑی دولت اس زمانے ہے. آج کا مان لیجئے موٹی زبان میں ہم کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ. میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دوں گا، یعنی 1,00,000 درہم دے دوں گا. تم ایک کام کرو، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو. بھئی آنکھ ہے نا، 2 آنکھیں، ایک آنکھ سے کام چلے گا، ایک آنکھ میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں 1 کروڑ روپے دے دوں گا. اس آدمی نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. کہا ٹھیک ہے، کام کرو، ہاتھ مجھے دے دو، 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں 1 کروڑ 1,00,000 درہم تمہیں میں دے دوں گا. کہا نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں دے سکتا. کہا ٹھیک ہے، پھر ایک پیر دے دو، 1,00,000 درہم لے لو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح انہوں نے اس کی ظاہری جو نعمتیں ہیں ایک کے بعد دیگر گنائی اور کہا 1,00,000 درہم لے لو. اس آدمی نے ہر بات پہ کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یونس بن عبید نے جو نصیحت کی نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے آج کے لیے نصیحت. انہوں نے کہا لاکھوں کی نعمتوں میں جیتے ہو پھر بھی اپنی محرومی کا یہ احساس ہے، تمہیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کا جذبہ نہیں. اب آپ سوچ لو، ہم سب کی زندگی میں مسائل ہوں گے، کوئی نہ کوئی محرومی ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن کیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، کیا یہ نعمتیں بے حد و حساب نہیں، بے شمار ہیں کہ نہیں؟ پھر ہمیں کیوں اپنی محرومی کا ہی احساس ہو، نعمتوں کا احساس کیوں نہ ہو؟ یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے. یہ دوسری اہم بات ہے کہ نعمتوں کے سلسلے میں ہم اور آپ
احساس نعمت کو جانے نہ دیں، احساس نعمت کو ہمارے دلوں سے ختم ہونے نہ دیں۔ اس بات پر ہم اور آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو پورے طور پہ محروم نہیں کیا، کسی کو پورے طور پہ اللہ نے محروم نہیں کیا۔ اور سبحان اللہ، اس دنیا کا عجیب نظام آپ دیکھیں گے، اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ جسمانی معذوری دیتا ہے، کسی کو لنگڑا بنا دیتا ہے، کسی کو اندھا بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے معذور بناتا ہے، کچھ بھی بناتا ہے، لیکن لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان کی ایک کوئی محرومی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں انسان کے اندر کوئی دوسری چیز غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہ دنیا والے مانتے ہیں۔ رب العالمین کی اس سنت کو پہچانو، صرف اپنی محرومیوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی نعمتوں کو دیکھا کرو۔ اس بات کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے۔ نعمتوں کے سلسلے میں تیسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کسی بھی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ نعمتوں کا مسئلہ شکر گزاری سے عبادت بنتا ہے۔ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، شکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، تو دوہری خوشی ہے اس آدمی کے لیے جو نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا بنے۔ تو نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، شکر کے کئی طریقے یا کئی درجے۔ سب سے پہلا درجہ ہے نعمت کو پہچاننا کہ ہاں یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ نعمتوں کو پہچاننا، سب سے پہلے نعمتوں کو پہچان۔ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ نے رکھی، اس کو پہچانو۔ اور اس میں دنیا کی ظاہری نعمتیں ہی نہیں، بات سمجھیے میری، صرف ظاہری نعمتیں نہیں، روپیہ پیسہ مکان وغیرہ ہی کی بات نہیں، ان سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام۔ ان سب سے بڑی نعمت ہے نعمت توحید۔ اللہ نے اگر شرک سے بچا کے توحید میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے بدعتوں سے بچا کر سنت کے راہ پہ چلایا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کی توفیق کہ بندہ گناہوں سے بچ کر نیکی پہ چلنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ان نعمتوں کو پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور معنوی، یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو پہچانو۔ زندگی میں سکون ہے، بیوی فرما بردار ہے، بچے ماشاءاللہ بڑے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے بدگو۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا، یہ نعمت کا پہلا درجہ شکر گزاری کا۔ دوسرے درجے میں منعم کو پہچانو، یعنی رب العالمین کی نعمت کا اعتراف کرو، پہچانو کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ نے دیا ہے تو میں اس قابل ہوں۔ آدمی اکثر کیا سوچتا ہے، مجھے تجارت کا ٹرک آتی ہے، میں ماہر ہوں، مجھے تجارت کرنا آتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ماہر آدمی ہوں، میرے پاس فلاں مہارت ہے، میں اپنی مہارت سے یہ کمانے میں کامیاب ہوا، وہ کمانے میں کامیاب ہوا۔ اس دنیا میں آپ نہیں، آپ جیسے اور آپ سے بہتر مہارتیں رکھنے والے بیسیوں ہیں، لیکن ان کو یہ سب کچھ میسر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں صرف قابلیت پر سب کچھ نہیں ملتا، قابلیت اسباب میں سے ہے، رب العالمین دیتا ہے تو ملتا۔ اس لیے یہ اعتراف کرو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے مل رہا۔ اب اس کے بعد جب آپ منعم کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ایک طرف تو منعم کی تعریف کیجیے۔ تعریف کیسے کی جاتی ہے؟ وہی میں نے جو آپ کے سامنے کہا، الحمدللہ کہیے، زبان سے اظہار خیال کیجیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ آپ کی زبان سے یہ ادا ہونا چاہیے بار بار کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والے بنیں۔ اور اس کے بعد نعمت کے اعتراف کا سب سے اہم باب آتا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا صحیح اور غلط دونوں استعمال ہوتا ہے۔ انسان کو آنکھیں دی، ہاتھ ہے، پیر ہیں، سمجھ بوجھ ہے، صلاحیت ہے، زبان ہے، یا انسان کو پیسہ دیا ہے، تعلقات دی، جو بھی اللہ نے دنیا میں دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، جائز استعمال کرو، حلال استعمال کرو، ناجائز اور حرام طریقے سے، غلط طریقے سے اس نعمت کا استعمال مت کرو۔ یہ بڑی ناقدری ناشکری ہوگی کہ نعمت رب العالمین کی لی ہے لیکن اس کا استعمال آپ اور ہم غلط انداز سے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ناقدری ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری۔ حاضرین گرامی قدر، نعمتوں کے سلسلے میں ان بنیادی باتوں کو جاننے کے بعد اگلا مسئلہ شکر گزار ہونا ہے نعمت پر۔ اگلا مسئلہ یہ ہے
کہ دیکھو دنیا میں نے جیسے شروع ہی میں بات کہی، اللہ نے سب کو سب نعمتیں نہیں دی. جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دی کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے دی. مجھے نہیں دی، میرے بھائی کو دی. مجھے نہیں دی، میرے پڑوسی کو دی. مجھے نہیں دیا، میرے خاندان کے دوسرے کسی آدمی کو دیا. اس نعمت پر سامنے والے سے حسد کرنے سے سامنے والے سے جلن اور حسد نہیں ہونی چاہیے. جلسی جسے کہتے ہیں، آدمی کے اندر بے چینی، جلن، نعمتوں پہ جلن نہیں ہونی چاہیے. نعمتوں پر کسی قسم کی ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی بھی نعمت، اور خاص طور پر دو نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن پہ بندہ رشک کر سکتا ہے. کسی کو مال دیا ہے اور اسے اللہ نے مال کو صحیح راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی. کسی کو اللہ نے علم دیا، وہ علم سے خود فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بھلا کر رہا ہے. آپ یہ رشک کر سکتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی خدمت کروں، میں بھی دوسروں کے کام آؤں، دوسرے کی مدد کروں. یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر کسی سے حسد کرنا، جلن محسوس کرنا، کسی کے پاس بھی کوئی بھی نعمت دیکھ کر آپ کے دل میں بے چینی ہونے لگے نا، ہلچل ہونے لگے نا، تو پھر چوکنا ہو جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتوں پر حسد کے آپ اور ہم شکار ہو جائیں. اللہ نہ کرے. حسد اگر لاحق ہوا تو یہ انتہائی برا معاملہ. اور حسد کے بارے میں بات کو میں طول دینا نہیں چاہتا، ورنہ یہ بات آپ کے سامنے میں بتاتا کہ حسد دنیا کی بدترین خصلتوں میں سے ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں بڑے گناہوں میں سے ہے، رب العالمین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ صفات میں سے ہے. اور یوں کہیے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں آدمی کا خود نقصان ہوتا ہے. جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا نقصان ہو کہ نہ ہو، حسد کرنے والے کا نقصان ضرور ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حسد سے زیادہ انصاف کرنے والی خصلت کوئی نہیں. بری ہے، یہ خصلت بری ہے، لیکن حسد سے زیادہ انصاف کرنے والی خصلت کوئی نہیں. کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ حسد کی خصلت سامنے والے کا نقصان کرنے سے پہلے حسد کرنے والے سے اپنی قیمت وصول کر لیتی. وہ جلتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، آدمی ہمیشہ کے لیے جلن میں جینے والا بن جاتا ہے. یہ حسد انتہائی بری بلا، انتہائی بری بلا. اس لیے کبھی کسی نعمت پر لوگوں سے حسد نہ کریں. جلن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی آدمی سے، کسی کی بھی نعمت پر حسد اور جلن نہیں ہونا چاہیے. اور اگلی بات جو نعمتوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ کہ دیکھو، نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کا یہ بہت بڑا سبب یہ کہ اپنی نعمتیں لوگوں سے بانٹنا سیکھیں. آپ اپنی نعمت جو بھی اللہ نے دی ہے اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، بانٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، غریبوں مسکینوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو مدد کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت اور نام دیا، عزت ملتی ہے، آپ اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلے کہ ان کی آپ کی عزت میں وہ بھی حصے دار، وہ آپ کے ساتھ وہ بھی حصے دار. جو بھی نعمت اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کو لوگوں میں بانٹیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خیر لوگوں تک پہنچے. نعمتوں کو لوگوں کے ساتھ بانٹ کر چلیں. اچھا مکان اللہ نے دیا ہے، آپ رہتے ہیں، رشتے ناتے کے لوگوں کو کبھی اپنے گھر میں لا کے رکھا کرے کہ وہ بھی آپ کے اچھے مکان میں رہ کر یہاں کے سکون و اطمینان سے مستفید ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی سواری دی ہے. کوئی آدمی پڑوس کا، محلے کا جو ملنے ملانا ہے، کبھی کبھار اس کو بھی بٹھا لیا کیجئے، اس کو بھی نعمتیں بانٹا کیجئے کہ ان نعمتوں کے بانٹنے کی وجہ سے نعمتوں کے اندر خیر و برکت آتی. نعمتوں کے بانٹنے کی وجہ سے خیر و برکت آتی ہے، اور اس کے علاوہ حسد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آپ جب کسی آدمی سے نعمت بانٹتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نعمت کا بانٹنا آپ کی ہماری زندگی سے حسد کے امکانات کو گھٹا دیتا ہے. کوئی آدمی خبیث النفس ہو، برا آدمی ہو، وہ لوگوں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر بھی حسد کر سکتا ہے. لیکن ایک شریف آدمی کے اندر اگر حسد پیدا بھی ہوتا ہے، اگر آپ نعمتیں اس کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں تو پھر یہ نعمتوں کے بانٹنے کے نتیجے میں اس شریف آدمی کے اندر کا حسد مر جاتا ہے، اس کے اندر کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ نعمتوں کے سلسلے میں کچھ منتخب باتیں تھیں جو آج کے دن، آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی. میں نے جیسے ابتدا ہی میں کہا، ہم میں سے ہر آدمی اس صورتحال سے گزرتا، سب، کوئی مستثنا نہیں.
سارے انسان اسی صورت حال میں جی رہے ہیں، یا تو وہ خود نعمت میں ہیں یا کسی نعمت والے کے ساتھ ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ نعمتوں کے اس امتحان میں رب العالمین کی ان ہدایات کو یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ نعمتیں دنیا میں بھی بہتری لا سکیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب بن سکیں۔ بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، یہی کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی کہ نعمتوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ کیا، یہ ہم اور آپ کو آنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان نعمتوں کے ساتھ جینے کا جو سلیقہ اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے اور سننے سے زیادہ ہم اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔